الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدر ذی وقار معزز مہمانان اکرام محترم سامعین و حاضرین اور عزیز ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موجودہ حالات کے پیش نظر آج کی اس پر رونق وقت میں اتباع رسول کے سلسلے میں کچھ رفت و شائع کرنے کے ساتھ حاضر کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمام حضرات نہایت اطمینان اور سکون کے ساتھ میری باتوں کو سماعت فرمائیں گے اور میری حوصلہ افزائی کریں گے، مگر آغاز سکون سے پہلے آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ بسط خلوص عقیدت اپنے آقا مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرے۔ بآواز بلند پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ارشاد ربانی ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی اے لوگوں تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ گویا قرآن کریم اس بات کی ضمانت دے رہا ہے کہ تم میں سے جو کامیابی و کامرانی سے ہمکنار ہونا چاہتا ہے تو اسے مصطفیٰ جان رحمت کی پیروی اور ان کی اتباع کرنی پڑے گی اور ان کا وفادار غلام بننا پڑے گا، اس لیے کہ بغیر غلامی رسول اور آپ کی پیروی کے نہ تمہیں سروری مل سکتی ہے نہ پیشوائی مل سکتی ہے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ برادران ملت، وہ کون سا درد رکھنے والا دل ہے جو مسلمانوں کی موجودہ پستی اور ان کی موجودہ ذلت بخاری اور رسوائی اور ناداری پر نہ دکھتا اور کرہاتا ہو، اور وہ کون سی آنکھ ہے جو ان کی غربت و مفلسی بےروزگاری اور قسم پرسی پر آنسو نہ پاتی ہو۔ مسلمانوں، تم سے تاج و تخت چھن گیا، دولت و ثروت سے تم محروم ہو گئے، تمہارا عزت وقار ختم ہو گیا۔ مصیبت وہ یہ مصیبت ہے کہ جس سے آج ہم نے شریعت مصطفیٰ کی پیروی چھوڑ دی۔ ہزاروں 150 سال سے جاری غزہ میں ہونے والی بربریت کی بھول سکتے ہیں؟ بمباری میں شہید ہونے والے ہزاروں لوگ، روتے بلکتے بچے، بھوک اور پیاس سے تڑپتے انسان، چھت کی تلاش میں مارے پھرنے والے بے قصور لوگ، ان حالت کو دیکھ کر یقیناً درد کا دل کا کلیجہ بھوک آتا ہے۔ مگر میرے بھائی، صرف کریا وزاری کرنے سے، ماتم کنا ہونے سے اور واویلا کرنے سے مسئلہ کبھی بھی حل نہیں ہو سکتا، بلکہ ضرورت ہے کہ اس کے علاج پر مسلمان غور کرے کہ آخر ہماری اصل بیماری کیا ہے اور اس بیماری کے اسباب کیا ہے، اور یہ بیماری ہمارے معاشرے میں کیوں پیدا ہوئی، کہاں سے اور کیسے پیدا ہوئی، اور اس کا علاج کیا ہے۔ میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہی ہوں کہ اگر ان امور پر غور و خوض کر لیا جائے تو اس کا علاج بہت آسان ہو جائے گا۔ اس سے قبل بہت سے ارباب علم نالش اور لیڈران قوم ملت نے غور و فکر کیا اور طرح طرح کی تدبیریں سوچی، قسم قسم کے علاج عمل میں لائے، مگر اس شعر کے مصداق مرض بڑھتا گیا۔ مریض عشق پر رحمت خدا کی مرض بڑھتا گیا جو دوا کی۔ کسی نے سوچا کہ اس کا علاج صرف دولت ہے، مال کمائیں گے اور ترقی پا جائیں گے تو مسئلہ ہو جائے گا، لہذا لوگ مال و دولت جمع کرنے میں لگ گئے۔ کسی نے خیال کیا کہ اس مسئلے کا حل عزت ہے، لہذا عزت حاصل کرنے کے لیے مختلف اداروں، محکموں، کونسلوں اور اسمبلیوں کے ممبر بننے لگ گئے، اس طرح مسئلہ ہو جائے گا۔ کسی نے کہا کہ حکومت کی کرسی مچائے تو بیڑا پار ہو جائے گا، مگر یقین جانے کے مرض بڑھنے کے سوا کچھ حاصل نہ ہوا۔ اس نادان انسان کی مثال تو اس ماں کیسی ہے جس کا بچہ درد شکم کی شدت سے کرہا رہا ہو اور وہ اسے خاموش کرنے کے لیے اس کے منہ میں دودھ دیتی جائے، اور بچہ دودھ پی کر خاموش ہونے کے بجائے اور چلانے لگتا ہے۔ یہاں ماں کو چاہیے تھا کہ بچے کی میدی کی حالت پتہ لگائے اور اس کا علاج کیا جائے۔ عزیزان محترم، ٹھیک اسی طرح مسلمانوں کی پستی اور سب و حالی کے مرض کو پہچانا اور نہ صحیح علاج کیا، اور جب جس اللہ کے بندے نے مسلمانوں کو اس کا صحیح علاج بتایا تو مسلم قوم نے اس کا مذاق اڑایا، اس پر آوازیں کسی، زبانیں تان دراز کی، غرض کے صحیح طبیبوں کو خاموش کرا دیا گیا۔ ایک بوڑھا کسی حکیم کے پاس گیا اور کہنے لگا، حکیم صاحب میری نگاہ کمزور ہو گئی ہے۔ حکیم صاحب نے کہا بڑھاپے کی وجہ سے۔ بوڑھا بولا کمر میں درد کیوں ہوتا ہے؟ حکیم صاحب نے جواب دیا بڑھاپے کی وجہ سے۔ بوڑھا بولا چلنے میں سانس بھی پھول جاتی ہے؟ حکیم نے جواب دیا بڑھاپے کی وجہ سے۔ بوڑھا بولا حافظہ کمزور ہو گیا ہے، کوئی بات یاد نہیں رہتی؟ تو حکیم نے جواب دیا یہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے۔ تو بوڑھے کو غصہ آ گیا اور کہا اے بے وقوف حکیم، تو نے ساری حکمت میں بڑھاپے کے سوا کچھ نہیں پڑھا۔
तो हकीम साहब ने बड़े संजीदगी और मर्दाने से जवाब दिया, ऐ बूढ़े मियां साहब, आपको जो मुझ पे कसूर पर बिला वजह गुस्सा आ गया, ये भी बुढ़ापे की वजह से। अज़ीज़ान मोहतरम, ठीक इसी तरह आज हमारा भी यही हाल है। हमसे हमारी बादशाहत छीन ली गई, हमारी इज्जत पामाल हो गई, गुर्बत ने दौलत की जगह ले ली, धीरे धीरे असमत विकार खत्म हो गया। इन सब की सिर्फ एक ही वजह ये है कि आज हमारे हाथों में मुस्तफा न रहा। आज हमने नक्शे कदमी मुस्तफा पर चलना छोड़ दिया, हमारी जिंदगी इस्लामी न रही। हमें खुदा का खौफ, नबी की शर्फ, आखिरत का डर, मौत की याद, कब्र की मंजिल और हशर का मंजर याद रहा। इसीलिए आला हजरत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने कहा कि दिल लहू में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, दिल लहू में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, शर्म नबी खौफ खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। मोहतरम सामाईन, आज कौन सी बुराई है जो हमें नहीं, हजारों खिलाफ शरीयत काम हमें मौजूद है। यहाँ तक के चोरी, काकाज़नी, रिश्वतखोरी, कुमारबाज, सिनेमा बीनी, शराबखोरी, कुमारबाजी, दगाबाजी और मक्कारी और ये सब हमारे अंदर मौजूद है। तो फिर हम किस तरह का मस्जिदें हमारी वीरान और सिनेमा घर, बाजार, मॉल, स्मार्ट तो मेरे हमसे आबाद। मुसलमानों, तुम ही फैसला करके बताओ कि आज कौन सी बुराई है जो आज हमें मौजूद नहीं। तो फिर हम किस तरह इज्जत पा सकते हैं, फिर हम किस तरह कामयाब व कामरान हो सकते हैं, फिर हम किस तरह तक़र्रुब इलाही के मंजिल पर फाइज हो सकते हैं, फिर हम किस तरह सरबुलंद व सरफराज हो सकते हैं। मेरे बुजुर्गों, ये अम्र आफताब से भी ज्यादा रोशन है कि मुसलमान जब तक अपनी जिंदगी के हर शोबे में हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुक़द्दसा के इत्तिबा और पैरवी न करेंगे, हरगिज़ बलाए दारैन से सरफुरू व सरफराज नहीं हो सकती। लिहाजा मुसलमानों, तुम्हारे लिए लाजिम व जरूरी है कि अपने अक़वाल व अफ़आल, अपने सफ़र व हज़र, लेन खुराक व पोशाक, खुशी और गम, हत्ता कि अपनी जिंदगी और मौत, हर बात में रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा फरमाबरदारी को अपने लिए लाजिम व जरूरी कर लो। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रज़ा चोरी, हमें करनी है शहंशाह बतहा की रज़ा चोरी, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। रब्बे ज़ुल-जलाल का इरशाद ग्रामी है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, लोगों जान लो कि तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस जिंदगी में बेहतरीन नमूना है। ये सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये एजाज है कि जो सीरतुल अरब से जहालत की घटा टॉप तारीखियों को खत्म किया और इंसान को आदमियत व इंसानियत का पैराहन दिया और एक इंसान को दूसरे इंसान का एहसास दिया, मुआशरे से तकब्बुर, गुरूर, हसद और कीना को खत्म किया और बेवा और यतीमों की तस्दीकी की। ये सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही एजाज है। रादरान इस्लाम, हमारे आका मौला हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हक़्क़ा और उसवाए हसना की मिसाल और नज़ीर न तो दुनिया में मिल सकती है और न इसकी मिसाल ज़माना पेश कर सकता है। लिहाजा ऐ मुसलमानों, अगर तुम चाहते हो कि कामयाब हो तो जिंदगी के हर मोड़ पर और बंदगी की हजाविया पर उसवाए रसूल और इत्तिबाए रसूल को इख्तियार कर लो। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा के हाल पर रहम फरमाए, उसे कामयाब